السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے حسد۔ حسد سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی آیت نمبر 20 سورۃ الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما وری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا مالکین أو تكونا من الخالدین۔ تو شیطان ان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی ستر کی جو انہوں نے پوشیدہ رکھی ہوئی تھی کھول دی جائے، اور کہنے لگا تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت کے پاس جانے سے، صرف درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور تم ہمیشہ کے لیے جیتے نہ رہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا تو وہ شیطان کا بڑا حاسد ہو گیا۔ ان کی نعمتوں کو دیکھ کر وہ لائن جلنے لگا اور کہنے لگا، اس نے ارادہ کر لیا کہ میں نے جس طرح بھی ہو سکے بہکا کے جنت سے نکال دوں گا، اللہ تعالیٰ کو ان کے خلاف کر دوں گا۔ چنانچہ جھوٹ بول کر اس نے ان سے کہا کہ یہ جو درخت ہے اس کا پھل تم کھا لو، تم ایک ایسے درخت کا پتہ بتاتا ہوں جس کا پھل کھانے سے تم ہمیشہ جیتے رہو گے اور جنت میں ہی رہ جاؤ گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے کہا، تو آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا، وہ دونوں ان کے بہکاوے میں آ گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے، یعنی شیطان کا کام پورا ہو گیا جو وہ حسد کی بنا پہ کرنا چاہتا تھا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الْآخَرِ قَالَ لَا أَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ: اور ان پر آدم کے دو بیٹوں کے خبر کی تلاوت حق کے ساتھ کر، جب ان دونوں نے کچھ قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی۔ اس نے کہا کہ میں تجھے ضرور ہی قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے، حابیل اور قابیل کا۔ جب آدم علیہ السلام کو انہوں نے پھل کھا لیے، زمین پہ انہیں بھیجا گیا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ ان کی معافی قبول کر لی گئی۔ تو جب ان کے ہاں اولاد پیدا لگی، ابتدا میں جو ان کا یعنی ملاپ ہوتا ان میں اولاد پیدا ہونے لگی، تو بیک تک میں ایک لڑکا اور لڑکی یعنی دو بچے پیدا ہوتے۔ پھر دوسرے حمل میں پھر ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے۔ ایک حمل کے بھائی کا نکاح دوسرے حمل کی بہن کے بھائی کے ساتھ کر دیا جاتا۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی۔ اس وقت اصول کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا حابیل کی بہن کے ساتھ تھا، لیکن قابیل چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بہن کی بجائے اپنی ہی بہن سے نکاح کرے جو خوبصورت تھی۔ اس حسد کی بنا پہ یعنی ایسا نہ ہو سکا، تو اس حسد کی بنا پہ اس نے اپنی بھائی کو ہی قتل کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ لوگوں کے عیب تلاش نہ کرنا، نہ ان کے پیچھے پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ سب اللہ کے بندے ہیں، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ ہمیں اپنے دل میں دوسروں کے لیے حسد اور نفرت نہیں رکھنی چاہیے۔ علماء نے چند حاسد لوگوں کی چند نشانیاں بتائی ہیں،
جب ان سے ملو تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، آنکھیں پھر جاتی ہیں، بلند آواز میں سلام نہیں کرتے، بلکہ جب آپ ان سے بات کرو تو آپ کی بات پہ توجہ ہی نہیں دیتے ہیں، ایسے رویہ رکھتے ہیں جیسے وہ آپ کو جانتے ہی نہ ہو، آپ کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، آپ کی بات کو وہ بہت سمجھتے ہیں، اور جس بات کی آپ ان سے تمنا کریں تو ہمیشہ اس کے الٹی کریں گے، ان کی یہ کوشش ہوگی کہ جو بات انہوں نے کہی ہے ہم وہ نہ کریں بلکہ اس کے برخلاف ہی کوئی کام کروں۔ حسد جو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں حسد کرنے والے کو جو آپ کے بہت ذرا دور کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان سے تو ہم ایسے بچ سکتے ہیں کہ ان سے ملنا جلنا کم کر دیں اور آپ ان سے کچھ اپنے راز وغیرہ بیان نہ کریں اور ان کو گھر اپنے انوائٹ نہ کریں، پھر ہم ان کے شر سے بچ سکتے۔ لیکن کچھ ہمارے بہت کلوز رشتہ دار ہوتے ہیں، جیسے ہمارے گھر میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائی یا ہمارے ویسے عزیز اقارب کوئی دیورانی جیٹھانی ہے، اس طرح کے جو نند رشتے ہوتے ہیں، اپنے راز انہیں نہ بتائیں، آپ نا ان لوگوں کو اپنے راز بالکل نہ بتائیں، جیسے آپ نے اچھی گاڑی لی ہو، اچھی جاب وغیرہ کر رہے ہوں تو انہیں اس بارے میں نہ بلائیں، اور اسپیشلی جو آپ سے حسد کرتے ہیں جب بھی انہیں ملے بہت اچھے اخلاق سے پیش آئیں، پہلے ان سے سلام کرے، خندہ پیشانی سے ان سے ملیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جب تم کسی کوئی مومن خندہ پیشانی سے مصافحہ کرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں اور اس سے یہ حسد جو ہے نا یہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ان سے دشمنی کریں گے نا تو پھر وہ آپ کے آپ کی جو کامیابیاں ہیں ان کو دیکھیں گے اور آپ ان سے اچھے اخلاق سے پیش نہیں آئیں گے تو پھر آپ کو اور دشمن بن جائیں گے اور نظر بد لگ جائے گی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو اگنور کریں، ان کی طرف نہیں دیکھیں، آپ جتنا ان سے دور بھاگیں گے اتنا وہ کریت کریت کے آپ کے ایپ کو آپ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، کہاں جا رہے ہو، کس سے مل رہے ہیں، گاڑی لی ہے تو اس کے پیسے کہاں سے آ گئے ہیں، اس بات کو لیں۔ اگر آپ ان سے خندہ پیشانی سے ملیں گے، خوش ہو کے اخلاق سے ان سے ملیں گے اور توجہ ان کی بات کو انہیں کوئی گفٹ وغیرہ دے دیں گے جو آپ کو پسند ہو، وہ چیز انہیں بھی ہدیہ کر دیں گے تو وہ خوش ہوں گے۔ وہ یہاں تک آپ کے پیچھے پڑیں گے کہ مطلب پوچھیں گے بھائی آپ کہاں خرچ کیا دیتا ہے، آپ کو جیب خرچ کیا ملتا ہے، شاپنگ کہاں کرنے کے لیے جاتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کو ان چیزوں پہ بہت غصہ آئے گا، لیکن آپ نے ان لوگوں کو اگنور کرنا ہے، ان پہ غصہ نہیں کرنا، اپنی کامیابیوں پر ان کے سامنے فخر نہیں کرنا۔ مثلاً جیسے بچے کامیاب ہو گئے ہیں، کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن ہو رہا ہے یا کسی اچھے اسکول میں بچے جا رہے ہیں، یا تو پھر ایسے تو وہ اگر آپ فخر کریں گے، شیخیاں مار مار کے ان کو دکھائیں گے تو وہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ تو ان کے سامنے ان باتوں پہ فخر نہیں کرنا بلکہ کوشش کریں کہ ان سے چھپا کے رکھیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے جو حسد کر رہا ہوتا ہے نا، ہمیں اس کی حرکتوں پہ بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے، تو غصہ تو جو ہے نا عقل کو کھا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں، اپنے غصے کو پی جائیں۔ اگر ہمیں بہت زیادہ غصہ آ رہا ہو تو ہم بیٹھے ہیں کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، پانی پی لیں، یا پھر ہم کسی کام میں اپنے آپ کو بیزی کر دیں۔ ان کی باتیں بعض ٹائم ہمیں اتنی زیادہ تکلیف دیتی ہیں کہ ہم اس کام سے باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم وضو کریں، تو پھر جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کی بری لگتی ہے، اگر تمہیں خوشی ملے تو انہیں بری لگتی ہے، اگر رنج پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر تمہیں تمہاری تکلیف کی برداشت ان سے کنارہ کشی کرنے سے ہوگی تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچائے گا، جو کچھ کرتے ہیں خدا اس پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جو لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں، جب ہمیں کوئی خوشی پہنچتی ہے تو ان کو بہت بری لگتی ہے، غصے میں اپنی انگلیاں جو منہ میں ڈال کے کاٹ کھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا بس نہیں چلتا کہ ہم سے وہ خوشیاں چھین لیں، اور جب ہمیں کوئی غم تکلیف پہنچتے ہیں تو پھر یہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ مطلب انہیں تکلیف پہنچی ہے تو اچھا ہی ہوا ہے۔ تو آپ سے یہی کہ آپ ان سے اپنی خوشیوں کو چھپا کے رکھیں، اور تاکہ حسد کرنے والے کو اتنی آپ کی باتوں کا علم نہ ہو سکے، آپ کے رازوں کا علم نہ ہو سکے۔
ایک واقعہ ہے، 2 بھائی ہیں برطانیہ میں، تو انہوں نے نا دونوں بھائیوں ایک مطلب ایک بھائی بہت زیادہ امیر تھا اور ایک بھائی نا کچھ نارمل طبقے کا تھا۔ تو وہ جو امیر تھا نا بھائی، وہ غریب بھائی جو نا امیر بھائی سے بہت زیادہ حسد کرتا تھا۔ تو حالانکہ جو بھائی دوسرا تھا وہ اپنے بھائی کا خیال رکھتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو اس نے اپنے بھائی کا سارا ٹریٹمنٹ وغیرہ کروایا۔ تو اس بیچارے کو جاتے جاتے تک ایک ہی مرض لاحق تھا، یعنی میرے گھر میں اے سی ہو جائے، اچھا مکان ہو جائے، اچھا گاڑی ہو جائے، لیکن وہ اسی حسد میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اب یہ ہم لوگوں کا حال ہے کہ ہمیں دوسروں کی جو چیزیں ہیں نا وہ ہمارے دل میں کھٹکتی ہے۔ اب یہی دوڑ ہے آج کے انسانوں، آج کے انسان تیری دیواروں سے اونچی میری دیوار بنے ہوں گے لوگ اپاہج، یہی کہتے کہتے ابھی چلتے ہیں ذرا راہ تو ہموار بنے۔ اگر ہمارے پاس کوئی چیز، ہم کسی کے پاس ایسی کوئی چیز دیکھ لیں جس سے ہمیں اچھی لگ رہی ہو، ہم خوش ہو رہے ہوں کہ اس کے پاس یہ چیز ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے فضل کے پاس، اس کے پاس یہ چیز آئی ہے تو آپ اپنے فضل سے مجھے بھی یہ چیز عطا کر دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائیں۔ خاصا شخص کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا، جو کسی دوسرے کے پاس ہوتا ہے اس کی کوشش ہے اس کے پاس یہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ یقین کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی یعنی پیروی کریں تو پھر ہماری جو زندگی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ صحیح جامعوں کی روایت ہے، یقین کر لو تمہاری قسمت میں جو لکھا ہے تمہیں مل کے رہے گا۔ اتنی جلدی دوڑ کر انسان کی طرف موت نہیں آتی جتنی جلدی دوڑ کر انسان کا رزق انسان کی طرف آتا ہے۔ جو انسان اکثر موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، اس کا غم جو ہے نا کم ہو جاتا ہے۔ جب ہم موت کی زیادہ فکر کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں دنیا کی خواہشات کی زیادہ فکر نہیں رہتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جو غم دیتے ہیں وہ ہمیں اتنے زیادہ غم نہیں لگتے ہیں۔ اور خوشیاں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ہماری خوشیاں حقیقی ہوتی ہیں، یعنی ہمیں ان کے ملنے سے ہمیشہ سکون ہوتا ہے، اور دنیا کی خوشیاں بھی یعنی اللہ تعالیٰ پہ کم ہی دیتے ہیں۔ صحیح جامعہ کی روایت ہے، حدیث، کوئی بھی کام کرو اسے چھپا کر کرو، اللہ سے مدد مانگ کر کرو، اپنے کاموں کو کامیاب کروانے کے اللہ سے مدد مانگو چھپا کر۔ یہ یعنی نعمت کا کوئی خاص حاصل ہے کہ یعنی جب ہم کوئی کام کریں تو اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد مانگے۔ بعض ٹائم ہم سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد مانگے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری راستے جو ہے نا ہموار کر دیتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہم لوگوں میں کہ ہم نے نا جب کھانا بنانا ہوتا ہے تو ہم کھانا بنا کے فٹافٹ اس کی تصویر جو ہے نا اسٹیٹس پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ تو یعنی جو کوئی آپ کا حاسد ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے تو پھر اس کے دل میں حسد و جلن یعنی ہوتی ہے، تو اب اس کے حسد کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں درد، آپ کے کندھوں میں درد، مختلف طرح کی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ نہ تو ان لوگوں نے اسٹیٹس دیکھ کے ہمیں یہ کہنا ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ لا قوت، اس طرح کہنے سے بیماری یعنی تکلیف کم ہو جاتی ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ہمارے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پیارے نبی کے وسلم کے پاس جبرائیل امین تشریف لائے، آپ سے بیمار تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ سے بیمار ہے، آپ سے نے ارشاد فرمایا ہاں میں بیمار ہوں، تو جبرائیل نے آپ کو دعا پڑھ کے دم کی، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس عوین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ تو اس دعا پڑھنے سے انہوں نے اللہ کے نام سے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کی بیماری کم کر دی۔ ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے تو آپ سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی تلاوت کرتے اور اپنے آپ پہ دم کیا کرتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5016۔ شکل بن حمرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحیح جامعہ کی روایت ہے 1292، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی من شر بصری من شر لسانی۔ یعنی اس دعا کا ترجمہ ہے، اللہ میں اپنے کانوں کی شرارت سے تیری حفاظت میں آتا ہوں، اپنی آنکھوں کی شرارت سے، اپنی زبان کی شرارت سے، اپنے دل کی شرارت سے، یا اللہ پاک میں آپ کی حفاظت میں آتا ہوں۔
آپ میری حفاظت کریں گے تو پھر یہ جو چیزیں ہیں مجھ پہ اثر نہیں کر سکیں گی۔ اس طرح صبح و شام کے اذکار پڑھیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ان کاموں سے یعنی حفاظت مانگے کہ یا اللہ پاک ہمیں ان کی شر سے بچا کے رکھ۔ تو پھر جب یہ جو اذکار ہم پڑھتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، قال لا حسدنی الا فی سنتین رجل اتاہ اللہ القرآن فهو یقوم به آتاہ لیل وانا النحار به انا اللیل وانا النحار ورجل آتاہ اللہ مالا فهو ينفع انا اللیل وانا النحار۔ ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمیوں کے سوا کسی پر حسد کرنا جائز نہیں، ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرمایا ہو اور وہ رات دن اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہو، اور وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ رات اور دن اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ اگر ہم حسد کرتے ہیں کسی سے تو بہترین حسد یہ ہے کہ جو شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا وہ دن رات محنت دل لگا کے قرآن پاک پڑھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو، ہم اس سے حسد کریں کہ ماشاءاللہ کتنا قرآن پاک پڑھ رہا، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسے خرچ کرتا ہوں، ایسے لوگوں سے حسد کریں۔ میری دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ حاسدوں کے حسد سے اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں نے جو پڑھایا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔